الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید و سنت پہ قائم رکھے اور توحید و سنت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. اللہم آمین. سورۃ الطارق کی تفسیر ہم لوگ پڑھ رہے تھے. سورۃ الطارق، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سورت کے تعلق سے جو بات بیان کی ہے، پہلی بات تو انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ مغرب کی نماز میں سورۃ الطارق کی تلاوت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب دلائی، شوق دلایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ معاذ، تم اگر والسماء والطارق اور والشمس والضحیٰ وغیرہ اس طرح کی صورتیں پڑھتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا جب آپ نے نماز میں لمبی صورت کا قرات کی تھی. اس کے بعد ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے، قانون ہے، وہ انسان کو گھیرے ہوئے، انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور جو اس نے اس میں روشن ستارے بنائے ہیں ان کی قسم کھا رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. پھر فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتایا النجم الثاقب، النجم الثاقب، کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور اس کی تفسیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے دوسرے مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ستارے کا نام طارق اس لیے رکھا گیا کہ وہ رات کو نظر آتا ہے اور دن کو چھپ جاتا ہے، رات کو نظر آتا ہے اور دن کو چھپ جاتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو طارق کہا جاتا ہے. اور اس کی تائید میں، یعنی اس قول کی تائید میں ایک صحیح حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اب طارق کو طارق کیوں کہا جاتا ہے ستارے کو، کیونکہ وہ رات میں نکلتا ہے، دن میں چھپ جاتا ہے. تو اس تعلق ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر 5243 پہ 5243، اور صحیح مسلم کے اندر 715 کے اندر جو ہے موجود ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہا ان یطرق الرجل اہلہ طرقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی انسان سفر سے واپسی پر رات کے وقت اچانک اپنے گھر میں آئے، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے ان یطرق الرجل اہلہ، کہ آدمی جو ہے رات کے وقت اچانک اپنے گھر میں آئے. طرق یطرق، تو رات کے وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب یہاں یہ بات یہ ہے کہ منع کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں حکمت کیا تھی. کہ اس تعلق سے آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ کیونکہ اس زمانے میں اتنے وسائل موجود نہیں تھے کہ موبائل کے کوئی انسان اپنے گھر پر سفر سے واپسی کر رہا ہے تو وہ پہلے سے اطلاع دے دے تاکہ گھر والے تیار رہیں. اس طرح کے وسائل موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممانعت اس لیے بیان فرمائی تاکہ جو ہے آدمی رات میں اچانک اپنے گھر میں جو ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسی حالت میں داخل ہو کہ اس کی عورت جو ہے مناسب حالات میں نہ ہو، اس نے اچھے کپڑے نہ پہنے ہو،
وہ اپنے شوہر کے لیے اچھے طریقے سے تیار نہ ہوئی ہو تو پھر شوہر جو ہے اس سے جو ہے متنفر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا خیال رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ اگر رات کو آنا رہے تو اچانک نہ اطلاع دے کے آئیں، تاکہ جو آپ کے گھر کی عورتیں آپ کی بیویاں ہیں وہ نہا دھو کر صاف صفائی وغیرہ کر کے آپ کے لیے تیار رہیں تاکہ وہ مناسب طریقہ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا اس حدیث کے اندر. لیکن آج کے حالات میں جیسے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان سفر کر کے آتا ہے پہلے سے اس کو معلوم ہوتا ہے گھر والوں کو تو وہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ حرج نہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الثاقب کا لفظ استعمال کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الثاقب کے معنی روشن ہے. الثاقب کے معنی ہے کہ روشن، جو روشن ہو اس کو کہتے ہیں الثاقب. اور امام اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے روشن اور شیطان کو جلانے والا. یہ ستاروں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقاصد قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں. ان کے مقاصد میں سے 3 مقاصد جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ علامات وبالنجم هم يهتدون. سورۃ الحجر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ستارے جو ہے انسان کے لیے علامات ہیں. انسان اس کے ذریعے سے راستوں کو پہچان لیتا ہے، اور انسان اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے اوقات وغیرہ کو بھی پہچان لیتا ہے کہ ابھی اتنا وقت ہوا ہے، فجر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا. اور راستوں کی بھی اس سے رہنمائی کی جاتی ہے، رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ پرانے زمانے میں کی جاتی تھی، اور آج بھی جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ معلوم کر لیتے ہیں. اور دوسرا اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ستاروں کو شیاطین کے لیے مار بنایا اور آسمان کے لیے چراغ بنایا، اور آسمان کے لیے روشن چراغ بنایا. تو یہ 3 جو ہے اس کے جو ہے اہم مقاصد ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الثاقب کا لفظ استعمال کیا تو امام اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے روشن اور شیطان کو جلانے والا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر ایک نگہبان مقرر، یعنی ہر نفس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو آفتوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن کریم کے اندر سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس انسان کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور آپ نے احادیث کے اندر اس کی وضاحت پڑھی ہے کہ فجر کے اندر ایک فرشتے آتے ہیں، وہ عصر تک رہتے ہیں، اور پھر جو ہے دوسرے فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں آتے ہیں، وہ فجر تک رہتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی پیدائش کی کیفیت کہ انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، اس کی پیدائش کی کیفیت کیا ہے، یہ انسان کی پیدائش کی کیفیت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے، اسے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی اصل اور جوہر یعنی جس چیز سے وہ بنایا گیا وہ کس قدر کمزور ہے جس سے اسے پیدا کیا گیا. اسی طرح انسان کی در حقیقت رہنمائی کی گئی ہے کہ وہ اعتراف کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ جو ذات باری تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے وہ وجود سے کیوں نہیں تخلیق کر سکتی. جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جب انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ تو بہت آسان ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثال ہے. دنیا کے اندر بھی کوئی پروڈکٹ کوئی سامان اگر ایک مرتبہ بن جاتا ہے تو کوئی بھی اس کی کاپی کر لیتا ہے. پہلی مرتبہ بنانا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بنا لیا جائے تو پھر اس کو بنانا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو جو رہا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر و قدیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر و قدیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اشکال کا اور اس شبہ کا اور اس باطل عقیدے کا جو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ.
اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خلق من ماء دافق، وہ تیزی سے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور تیزی سے اچھلنے والے پانی کی پیدا کی تفسیر ہم نے پہلے پڑھی ہے، یعنی منی سے جو مرد اور عورت سے اچھل کر نکلتی ہے، پھر ان دونوں کی منی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے یہ پانی نکلتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ پانی مرد کی پشت سے، یعنی مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، اور عورت کا جو پانی رہتا ہے وہ پیلے رنگ کا، یلو کلر کا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، اور بچہ دونوں پانیوں سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ جو مرد کا پانی ہوتا ہے وہ عمومی طور پر یعنی سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس سے انسان کی تخلیق پیدا فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے، یعنی جس اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی اس طریقے سے تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے دوبارہ لوٹانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالی جس نے انسانوں کو اس اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا فرمایا، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے کی اور آخرت کے لیے آخرت کی طرف اٹھانے کے لیے بھی قادر ہے، چونکہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقام پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے باطل عقیدے کا رد کیا، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان آخرت کے معاملات میں سے کسی معاملات کا انکار کرتا ہے تو انسان کافر ہو جائے گا، وہ انسان کفر کرے گا۔ اور آخرت کے جو مراحل ہیں وہ موت سے شروع ہو جاتے ہیں، موت پر ایمان لانا، موت کی سختیوں پر ایمان لانا، اس کے بعد جو ہے قبر کے عذاب، قبر کی نعمتیں، پھر حشر، قبر سے اٹھایا جانا، پھر اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، یعنی قیامت کے دن کی سختیاں، حساب، میزان، صراط، صحیفے وغیرہ جو بھی ہیں، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ قیامت کے دن انسان کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کا دفاع کر سکے یا کوئی انسان کسی اور کا دفاع کر سکے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فما له من یوم تبلی السرائر، جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے بے ظاہر اور واضح کر دیے جائیں گے، اور پوشیدہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور چھپی ہوئی باتیں مشہور ہو جائیں گی، جیسا کہ ایک حدیث جو ہے اس تعلق سے جو ہم پہلے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بیان کی تھی، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمایا فما له من قوت ولا ناصر، تو اس انسان کے بعد نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار، یعنی قیامت کے دن نہ کوئی انسان کے اپنے ہی نفس میں کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوسرا جو ہے اس کا مددگار ہوگا، اس لیے نہ تو وہ خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ کوئی دوسرا اسے اللہ کے عذاب سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور آج جو بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، فلاں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ عقیدہ باطل ہے اور قرآن و سنت کے نصوص اور دلائل کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو، اور ان میں سے خصوصی طور پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اقربا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے جو عمل کر سکتے وہ عمل کر لو، دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا وہ مانگ لو، میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے عائدہ و اقارب کے کام نہیں آ سکتے آخرت میں، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، تو دوسرا کیسے بچا سکتے؟ آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے، جو نماز کے پابند بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کرا دیں گے، ہمیں تمہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، پانی پلوا دیں گے، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کے جو ہے جھوم جاتے ہیں، ان پر پیسے جو ہے لٹاتے ہیں۔ یہ حد درجہ انسان کا جو ہے انسان کا عقیدہ اور کمزور ہے، اور انسان جہالت کی تاریکی اور ظلم میں ڈوبا ہوا ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کے جو باطل لوگ ہیں ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا
والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع فما له من قوة ولا ناصر کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دوبارہ جو ہے آسمان کی جو ہے قسم کھائی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ابھی ان آیات کی تفسیر شیخ عبدالرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی تفسیر سے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں ان کی تفسیر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ آسمان اور طارق کی قسم، اور طارق کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ یعنی روشن ستارہ جس کی روشنی آسمانوں میں سراغ کر دیتی ہے، آر پار چھید بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ ستارہ زمین سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس قدر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو روشن بنایا، آسمانوں کی مضبوط چھتوں کو روشنی چیر کے نکلتی ہے اور زمین سے انسان کو جو ہے وہ روشنی نظر آتی ہے۔ یہ جو ہے الثاقب کے اندر اتنی گہرائی ہے اس معنی کے اندر۔ پھر آگے آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ الثاقب سے مراد وہ روشن ستارہ ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس مطلب یہ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قوم، ہم استعمال کرتے ہیں قوم کا لفظ، تو قوم کے اندر سب آ گئے، مرد عورت سب آ گئے۔ تو اسی طریقے سے ستارے کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کے اندر سب آ گئے، اس کے اندر سارے ستارے آ گئے، یہ کوئی خاص ستارہ جو ہے شامل نہیں ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کے یہ کہنا چاہتے ہیں جو تمام روشن ستاروں کو شامل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد زحل ہے جو ساتوں آسمانوں کو چھید کر سراغ کر دیتا ہے اور ان میں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان کل نفس لما علیہ حافظ، کہ ہر نفس پر نگہبان مقرر ہے جو نفس کے اچھے یا برے اعمال کو محفوظ کرتا ہے، اور ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا و سزا دی جائے گی جسے اس کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو بیان فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی انسان کو اپنی تخلیق اور اس کی ابتدا پر غور کرنا تھا۔ یہ جو مما لفظ ہے اصل میں یہ ہے من حرف جر اور ما استفہامیہ، من حرف جر اور ما استفہامیہ۔ تو ایک اصول ہے کہ جب حرف جر من ما استفہامیہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور نون حذف ہونے کے بعد جو استفہامیہ ما استفہامیہ کا الف ہے وہ الف بھی کیا ہو جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا۔ اور یہ الف ڈراپ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ما کی عربی زبان میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ما استفہامیہ ہوتا ہے، ایک ما موصولہ ہوتا ہے، ایک ما مصدریہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی جو ہے ما کا الف حذف کر دیا گیا تو یہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی عربی لغت کے قواعد کے مطابق کہ یہاں پہ جو ما یہ ما استفہام ہے جس کے اندر سوال کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کو اپنی تخلیق اور اس کی ابتدا پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد منی ہے جو نکلتی ہے پیٹھ اور سینے کے بیچ سے۔ اس میں آپ رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اس معنی کا بھی احتمال ہے، یعنی یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ منی جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی سینے یعنی اس کی چھاتی سے نکلتی ہے منی مراد ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اچھل کر نکلنے والی منی جو کہ مرد کی منی ہے، اس کا مقام جہاں سے وہ نکلتی ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان ہے۔ لیکن جو ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے جو معنی جو مراد دیا ہے وہ مفسرین نے وہ یہ کہ وہ مراد ہے، وہ پانی مراد ہے جو عورت کی چھاتی سے اور مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے، پھر دونوں سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی تخلیق فرماتا ہے۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو زیادہ شاید یہی معنی زیادہ صحیح ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو مرد کی منی ہے اس کا مقام کہ وہ نکلتی ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، مرد کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اچھل کر نکلنے والے پانی کی صفت بیان کی ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کے اچھل کر باہر نکلنے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور یہ مرد کی منی ہے جو اچھل کے نکلتی ہے، جو کہ عورت کی منی اس طریقے سے نہیں خارج ہوتی۔ یہ شیخ رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ پھر آپ رحمہ اللہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ الطرائب کا لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الطرائب کا لفظ جو ہے کہ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مرد کا سینہ عورت کے سینے کے بمنزل، یعنی کیونکہ مرد کا سینہ بمنزل عورت کی چھاتیوں کے، اگر یہاں عورت مراد ہوتی تو کہا جاتا بین الصلب والثدیین، بین الصلب والثدیین کہ پیٹھ اور دونوں پستانوں کے درمیان وغیرہ۔ یہ شیخ رحمہ اللہ کا موقف ہے کیونکہ شیخ رحمہ اللہ خود بہت بڑے مفسر تھے تو انہوں نے اپنی جو ہے یہ بات بیان کی ہے۔ باقی جو دوسرا معنی ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ عورت کی چھاتی اور مرد کی پیٹھ سے اس معنی کو زیادہ مفسرین نے استعمال کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بس جس ذات نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا، مشکل جو اس مشکل مقام سے نکلتا ہے
تو وہ آخرت میں اسے پیدائش کی طرف لوٹانے، قیامت، حشر، نشر، جزا و سزا کے لیے اس کی تخلیق کا اعادہ، اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ معنی اگرچہ صحیح ہے مگر آیت کریمہ سے یہ معنی یعنی کیا کہتے ہیں تخلیق کا اعادہ کرنا پر قادر، اور یہی معنی زیادہ صحیح ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اچھل کر نکلنے والے پانی کو واپس صلب میں یعنی پیٹ میں واپس سے لوٹانے پر قادر ہے۔ لیکن یہ معنی جو ہے معنی اگرچہ صحیح ہے لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں معنی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں پوشیدہ رہتی تھی اور لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوتی تھی، قیامت کے روز تو ابرار کی نیک لوگوں کی نیکیاں اور فاجروں کا فسق اور فجور، گنہگاروں کے گناہ صاف ظاہر ہو جائیں گے اور اعلانیہ امور بن جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے کوئی چیز جو ہے ڈکی چھپی نہیں رہے گی، ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا یعنی اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنا دفاع کر سکے، اور نہ ہی باہر سے کوئی اس کے پاس کوئی اور طاقت ہوگی جو اس کی مدد کر سکے۔ عمل کرنے والوں کو یہ قسم ان کے عمل کرنے کے وقت اور ان کی جزا و سزا کے وقت ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع میں قسم کھائی آسمان کی اور ستارے وغیرہ کی، تو یہ جو ہے شیخ رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے ان اہم چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دوسری قسم کھائی ہے جو قرآن کی صحت پر ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی کتاب کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم